کہ حق پر چلنے والا اس کا لوکیشن کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حق پر چلنے والا اگر سنگل ایک آدمی بھی پوری بستی میں اکیلا آدمی بھی ہے تو اللہ کے وہ بہت ہی ویلیویبل ہے، اللہ کے اس کی بڑی۔ میرے بھائیوں، آج کبھی ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے ہمیں روک رہی ہیں۔ کبھی یہ موبائل اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، کبھی ہماری تجارت اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے، کبھی ہمارے دنیا کے فضول کام اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے روکے وہ انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور انسان کو ہمیشہ اس آزمائش سے بچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان نے ہم لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث بولتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں بولتے ہیں، اہل قرآن کیوں نہیں بولتے؟ کیا یہ صرف حدیث کو مانتے، قرآن کو نہیں مانتے؟ بھائی صاحب، قرآن کا بھی نام حدیث ہے۔ حدیث عربی میں کہتے کلام کو، گفتگو کو، تو حدیث رسول بھی حدیث ہے اور اللہ کا کلام بھی حدیث ہے۔ یا قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے احسن الحدیث، قرآن سب سے بہترین حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین کلام کو اتارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم کے 22ویں پارے کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا۔ اس بستی میں اللہ نے 2 رسول بھیجے، اور ان 2 رسولوں کی بات جب ان کی قوم کے لوگ نہیں مان رہے تھے تو ایک تیسرا رسول بھی اللہ نے بھیجا۔ اب ان 3 رسولوں نے جب اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہارے وجود کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری منحوسیت تو تمہارے ساتھ ہے، تمہاری برے عمل، تمہارے گناہ، تمہاری بدکاریاں، یہ تمہاری منحوسیت ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول ہیں، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ تو اس بستی کے کنارے ایک آدمی رہتا تھا، سٹی میں نہیں، سٹی کے کنارے۔ اب اس آدمی کا نام کیا تھا اللہ نے نہیں بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ وہ کنارے رہنے والا ایک انسان، وہ آتا ہے دوڑتا ہوا اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ ان رسولوں کی بات مان لو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ بستی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم کے لوگوں ان کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے۔ اللہ کے دین کی دعوت کی راہ میں تم سے ان کو کوئی کمیشن نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ جو اللہ کی بات تم کو بتا رہے، جو ہدایت کی بات تم کو بتا رہے، تم ان کی بات مان لو۔ اب یہاں سے قرآن کا 23واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور جس کے پاس مرنے کے بعد تم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر رحمان میرے ساتھ، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے ان معبودوں کی سفارش میرے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، یہ مل کر کے مجھے بچا نہیں سکتے اگر اللہ نے میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حق پر چلنے والا اس کا لوکیشن کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حق پر چلنے والا اگر سنگل ایک آدمی بھی پوری بستی میں اکیلا آدمی بھی ہے تو اللہ کے وہ بہت ہی ویلیویبل ہے، اللہ کے اس کی بڑی قیمت ہے۔ اب یہ آدمی کہاں رہتا تھا؟ سٹی کے کارنر پر رہتا تھا۔
لیکن ایک آدمی ایمان والا تھا تو اللہ نے اس کو مینشن کیا ہے کہ شہر کے کنارے سے، بستی کے کنارے سے یہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ قوم کیا سلوک کرتی؟ اس کو قتل کر دیتی ہے، اس کا مرڈر کر دیتی ہے قوم۔ اور جب یہ مرنے کے بعد جب جنت میں یہ جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد یہ اپنی قوم پر بد دعا نہیں کرے گا، جنت میں جانے کے بعد یہ افسوس کا اظہار کرے گا۔ کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، جب اس سے کہا جائے گا تو جنت میں چلا جا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہے گا اے کاش میری قوم کے لوگوں نے سمجھداری سے کام لیا ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، کاش میری قوم کے لوگ بھی نبیوں کے اوپر ایمان لائے ہوتے تو وہ بھی آج جنت میں آئے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دین کا داعی اپنی قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی خیرخواہ ہوتا ہے۔ یہ مومن جنت میں جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے کاش میری قوم ایمان لائی ہوتی تو وہ بھی جنت میں آئی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ہم تمہارے منہ کو سیل کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ کبھی غور کیجئے گا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی باڈی کے یہ 3 پارٹس بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی گناہ کے لیے چل کے جاتا ہے، پیر ایکٹیو ہوتا ہے، گناہ کی بات منہ سے نکالتا ہے، منہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ہاتھ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ 3 پارٹس آف باڈی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں گناہ کے ٹائم، اور ان تینوں پارٹس آف باڈی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہ بنائے گا۔ منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا اس سے کیا کیا آپ نے کیا ہے، کس کس چیز کو ٹچ کیا ہے، کیا کیا آپ نے اس ہاتھ سے کرتوت کیے ہیں، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ پیر گواہی دے گا اس پیر سے کہاں کہاں انسان چل کے گیا ہے۔ اس کے بعد جہنم کے ایک پیڑ کا ذکر کیا اللہ نے، جہنم میں بھی ایک پیڑ ہوگا، اس پیڑ کا نام کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں معلوم؟ زقوم، اور عجیب و غریب پیڑ ہوگا یہ پیڑ جہنم کی آگ میں سے نکلے گا۔ عام طور سے آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا، کوئی پیڑ اگر آگ لگ جائے تو پیڑ جل جائے گا، مگر یہ عجیب و غریب پیڑ ہے، یہ آگ میں سے نکلے گا۔ جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کافروں کو بتایا تو کافروں نے کہا کہ ایسا کون سا پیڑ ہے جو جہنم میں نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس پیڑ کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے۔ ظالموں کے لیے ہم نے فتنہ بنایا ہے، اس کے بارے میں وہ سوچیں گے تو ان کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے ایسے ہوتے ہیں، اس کا پھل ایسا ہوتا ہے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ شیطان کو دیکھا ہے کسی نے؟ بولو بھائی۔ یوٹیوب پر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو ڈرانے کے لیے شیطان کی کچھ ویڈیوز آتی ہیں، بچوں نے دیکھا ہوگا۔ شیطان کو دیکھا نہیں ہے کسی نے، مگر ایک امیجینیشن ہے کہ شیطان بڑا بھیانک ہوگا، بڑا بدصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیجینیشن کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ زقوم اتنا خطرناک ہوگا دیکھنے میں جیسے شیطان کا سر۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کا پھل ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور جہنمی اس زقوم کے
پھل کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم, اور اس پھل کو کھانے کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی اوپر سے پلایا جائے گا. ایک تو یہ پھل ہی اپنے آپ میں نہایت کڑوا کسیلا ہوگا, بدبودار ہوگا, اور اس کو کھانے کے بعد ان کو جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی جو ان کی اتڑیوں کو جلائے گا وہ پانی ان کو پلایا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو ایک سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. اللہ نے ان کو نیک بیٹا دیا. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے کہا کہ جاؤ ہم تمہیں اسماعیل کی شکل میں ایک حلیم بیٹا دیتے ہیں. حلیم کس کو بولتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں اس انسان کو جس کے اندر پیشنس بہت زیادہ ہو, برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو, جس کے اندر تحمل ہو. ایک انسان ہوتا ہے نا جذباتی ہوتا ہے, ایموشنل, ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا بس خلاص بات ختم. اور ایک آدمی ہوتا ہے نہیں, اس کے اندر تحمل بہت ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کام صحیح ہے, زمانہ کیا کہہ رہا ہے, ایک طرف لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے, برداشت کرتا ہے, مگر صحیح کام کرتا چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حلیم. اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا, تحمل والا, برداشت والا, پیشنس والا بیٹا دیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني, جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا, 12-13 سال کا, 14 سال کا, جب ٹین ایجر ہو گیا, جب جوان ہونے لگا, باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس جوان بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بچے, انی ارا فی المنام, میں خواب میں دیکھتا ہوں, انی اذبحک, کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تو بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 دن لگاتار حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, کیونکہ وہ نبی تھے, اور نبی کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا ایک اور بہت بڑا امتحان لینا چاہ رہا ہے, مجھے اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا. اب حضرت ابراہیم چاہتے تو اپنے بیٹے کو پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے, مگر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تو تیار ہوں اس امتحان کے لیے, میرا بیٹا تیار ہے کہ نہیں. اور ایک بات بولوں, اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے مکہ, اب ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ شام میں, اور بیٹا کہاں رہتا تھا؟ مکہ میں. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے. تو اس بچے کی پرورش اگر صحیح معنی میں آپ پوچھیں تو کس نے کی تھی؟ ہاجرہ نے کی تھی, بچے کی ماں نے کی تھی. تو بچے کی تربیت ماں کرتی ہے, اور ماں کیسی تربیت کرتی ہے ذرا آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تو بتا تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, اسماعیل کہتے ہیں کہ اے ابا جان, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا جواب دیتے ہیں؟ باپ قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں, بیٹے کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے. بیٹا چاہتا پلٹ کے کہہ سکتا تھا ابا جان ساری زندگی آپ نے اپنے سائے سے دور رکھا, میں ماں کے ساتھ اکیلا رہا, آپ تو سینکڑوں کلومیٹر دور مجھ سے رہے, اور آج جب میں جوان ہوا ہوں, کچھ کرنے کے قابل ہوا ہوں, اور آج آپ آ کر کے میری جان لینے کی بات کر رہے ہیں. اگر بیٹا ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا تو نہ جانے ایسی کتنی دلیلیں دے دیتا اپنے باپ کے سامنے, مگر وہ بیٹا تو ابراہیم کا بیٹا تھا, وہ بیٹا تو ہاجرہ کا بیٹا تھا, وہ تو بیٹا ایسا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا تھا. اس نے بڑے ادب کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے.
میں آپ کے اس امتحان میں آپ کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا ہوں، اور اے ابا جان اگر اس امتحان کو آپ پورا کریں گے اور میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹایا، اور قریب تھا کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے پر چل جائے، قریب تھا کہ ایک باپ کی چھری بیٹے کی گردن پہ چل جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم تیرا امتحان لینا چاہتے تھے، ہمیں تیرے بچے کی جان نہیں لینا تھا، ہم تو تیرے تقوی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا اور اس امتحان میں تم نے کھڑے ہو کر کے دکھا دیا، تم نے پاس ہو کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان ایک مرتبہ شام کے ٹائم ان کے پاس گھوڑے لائے گئے، بڑے خوبصورت گھوڑے، اور ان گھوڑوں کو دیکھنے میں، ان کو سہلانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے منہمک ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ عصر کی نماز چلی گئی اور ان کو احساس نہیں ہوا۔ سورج ڈوب گیا تب ان کو احساس ہوا کہ عصر کا ٹائم تو چلا گیا۔ تو ان کو لگا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان سارے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے۔ ویسے آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ گھوڑا حلال ہے اسلام کے اندر، گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑوں کو اللہ کے حکم سے ذبح کروا دیا۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، سلیمان تو اللہ کا بڑا بہترین بندہ تھا اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، شام کا ٹائم تھا اور بہترین عربی گھوڑے حضرت سلیمان کے پاس لائے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، اور کہنے لگے اس مال کی محبت میں اور اس گھوڑے کی محبت میں اتنا پڑ گیا، عن ذکر ربی، کہ میں اپنے رب کا ذکر کرنا بھول گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ ردوها علی، او لوگو میرے گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ گھوڑوں کو واپس لایا گیا۔ فطفق مسحم بالسوق والاعناق، حضرت سلیمان نے ان کی گردنوں پر اور ان کی پڈلیوں پر چھری چلانے کا حکم دے دیا، ان تمام کے تمام گھوڑوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی نظر میں چند منٹ کے لیے اگر وہ گھوڑے اللہ کے ذکر کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تو حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج کبھی ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے ہمیں روک رہی ہیں۔ کبھی یہ موبائل اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، کبھی ہماری تجارت اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے، کبھی ہمارے دنیا کے فضول کام اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے روکے وہ انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور انسان کو ہمیشہ اس آزمائش سے بچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان نے یہی سبق دیا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی چند کوالٹیز اللہ نے بیان کی کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جو احسن الحدیث ہے، جو سب سے بہترین کلام ہے۔ حدیث کہتے کلام کو۔ ہم لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث بولتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں بولتے ہیں، اہل قرآن کیوں نہیں بولتے؟ کیا صرف حدیث کو مانتے قرآن کو نہیں مانتے؟ بھائی صاحب، قرآن کا بھی نام حدیث ہے۔ حدیث عربی میں کہتے کلام کو، گفتگو کو۔ تو حدیث رسول بھی حدیث ہے اور اللہ کا کلام بھی حدیث ہے۔ یا قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے احسن الحدیث، قرآن سب سے بہترین حدیث ہے۔
اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین کلام کو اتارا ہے، کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب کو اتارا ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانی جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے اس قرآن کو سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی قرآن کے اندر وہ خوبی ہے، شیخ سدیس قرآن پڑھ رہے ہیں، شیخ شریم قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی کبھی آپ شیخ شریم تو اس وقت امامت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، شیخ سدیس تو ابھی بھی موجود ہیں، آپ ان لوگوں کی قرآن کی تلاوت کو آپ موبائل پہ لگا کے میرے بھائیوں سنو، اللہ کی قسم عربی زبان آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، جب یہ رقت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جن کو ایک لفظ بھی قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا ہے، میرے بھائیوں یہ قرآن کا اثر ہے کہ ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر قرآن کو سن کر کے انسان کے چمڑے اور انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، چمڑی بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ قرآن کو سن کر کے انسان کے روم روم پر، انسان کے بدن کی اسکن پر بھی اثر پڑتا ہے، اور انسان کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے، اور انسان کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو جانچ لیں کہ اگر یہ کیفیت قرآن کو پڑھتے کے وقت اور سنتے وقت اگر ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ کہیں اللہ کا خوف ہے دل میں، اور اگر قرآن بھی عام کتابوں کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ قرآن ہمارے دل کو ٹچ نہیں کر رہا۔